أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما بكم من نعمة فمن الله وقال عز وجل والذين آمنوا أشد حبا لله صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز بھائیوں، مجھے انتہائی خوشی ہوئی کہ یہاں عمان کے سرزمین پر آپ سے ملاقات ہوئی، اور میں تو یہ محسوس کر رہا ہوں کہ میں پشاور مردان یا صوابی میں ہوں۔ آپ کے چہروں کو دیکھ کر، آپ کی مسرت کو دیکھ کر، آپ کو خوشیوں کو دیکھ کر میرا حوصلہ بڑھ گیا کہ الحمدللہ ہمارے ساتھی پاکستانی ساتھی ہیں، بنگلہ دیش کے ساتھی ہیں، انڈین ساتھی ہیں، خصوصاً ہمارے پاکستان کے ساتھی، ان کے دلوں میں اپنے علماء کی محبت ہے۔ میں تو ایک طالب العلم جیسا چیز ہوں، اور آپ کے ساتھ جو میرا رشتہ ہے وہ یہ رشتہ ہے کہ آپ مجھے ملا سمجھتے ہیں اور میں آپ کو اپنے مقتدی سمجھتے ہیں، تو ہماری یہ نسبت ہے اور یہ رشتہ ہے، اور آپ انہی رشتے پر جمع ہو کر آپ نے میری عزت کی، میری تکریم کی اور میرے حوصلہ کو بڑھا دیا۔ عمان کے سرزمین پر اتر کر عمانی لوگوں کے اخلاق دیکھ کر میں بہت زیادہ ان کی اخلاق سے میں متاثر ہوا۔ یہ بہت اچھے اخلاق کے ساتھی ہیں، ان کے بلند اخلاق ہیں، اور یہ ساتھی ملم دوست ہیں، مہمان نواز ہیں۔ ہم وہاں ایک جگہ ایک صحابی کا قبر تھا، روزہ مبارک وہاں اتر گئے۔ راستے میں میرے ساتھ میرے ساتھی تھے ظہور صاحب، مہران صاحب اور میرے بیٹے مولانا انیس احمد صاحب۔ تو وہاں چند عمانی ساتھی تھے، ان کے ساتھ عربی میں گفتگو ہوئی۔ یقین جائے وہ ڈٹ گئے کہ آپ ہمارے ساتھ ضرور ٹہریں، ناشتہ کریں۔ یعنی ایسا نہیں، اتنا زور لگایا انہوں نے، اتنا زور کہ میں نے کہا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، کتنے مہمان نواز ہیں۔ ہم نے بہت منت سماجت کی ان کی، اور منت سماجت سے ہم نے اپنی جان کو وہاں سے ان سے چھڑایا، اور میں نے اس ساتھیوں سے ان لوگوں کا سنا، خود دیکھ بھی لیا کہ یہ با اخلاق لوگ ہیں اور مہمان نواز لوگ ہیں، اچھے اخلاق اور اچھی سیرت کے لوگ ہیں۔ امن و امان ہے یہاں زبردست، اور عدل و انصاف بھی ہے۔ تو ایسی ملک میں، ایسے علاقے میں آپ کا یہاں ٹہرنا، آپ کا رہنا، آپ کا کاروبار کرنا، آپ کا عمل کرنا آپ کے لیے بہت زبردست نیک شگون ہے۔ اللہ آپ کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ میرے ساتھی عدنان صاحب، مولانا عدنان صاحب نے فرمایا کہ ہم نے قانونی تقاضا پورا کیا ہے آپ کی بیان کے لیے۔ میں نے بھی کہا کہ آپ یہاں اس ملک کی قانون کو فالو کریں، قانون سے ہٹ کر کوئی کام نہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اجازت لی ہے، اس لیے میرے بھائیوں میں آپ کے ساتھ چند نصیحت آموز باتیں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سب جو کچھ ہم کو دیا ہے یہ اللہ تعالی نے دیا ہے۔ ہماری زندگی ہے، اور ہمارے جو آنکھیں ہیں، ہمارے جو کان ہیں، ہمارے جو ہاتھ ہیں، ہمارے پاؤں ہیں، ہمارے بچے ہیں، یہ سب اللہ تعالی نے ہمیں
عنایت فرمائے ہیں۔ اور رب العالمین قرآن حکیم میں اللہ نے فرمایا ہے وما بکم من نعمت فمن اللہ، جتنی بھی نعمتیں ہیں یہ سب اللہ کی طرف سے ہیں۔ ہم وہ خوش بخت لوگ ہیں جن کو اللہ نے انسان پیدا فرمایا۔ اگر ہم کو اللہ نے جانور پیدا کیے تھے، مثلا ہم کو کتے، ہم کو خنزیر، ہم کو جانور، ہم کو مکھیاں، تو ہم اللہ کا کیا کچھ کر سکتے ہیں؟ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ ہم کو انسان بنا دیا، اور انسانوں میں پھر ہم کو مسلمان بنا دیا۔ رب العالمین قرآن حکیم میں فرماتے ہیں قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ، اے پیغمبر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کو فرما دیجئے کہ آپ مجھ پر اپنے اسلام کو نہ جتوائیں۔ آپ ہرگز یہ نہ کہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کے لیے، آپ کے لیے، روزہ رکھتے ہیں آپ کے لیے، صدقہ دیتے ہیں آپ کے لیے، یہ احسان مجھ پر نہ جتواؤ۔ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، فرماتے ہیں کہ میرا احسان قبول کرو کہ میں نے آپ کے سینوں میں اور دلوں میں ایمان جیسا نعمت ڈالا ہے۔ ہم کو اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا ہے، مومنوں کے گھر میں، ماں مومنہ، باپ مومن، اور جب ہم اپنی والدہ سے پیدا ہوئی تو سب سے پہلے ہماری آنکھوں میں اذان اور اقامت ہوئی۔ تو ماحول اور معاشرہ ایمان کا اور مومن کا یہ اللہ پاک کا کرم ہے میرے بھائیوں۔ خدا کی قسم ایمان سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، ایمان سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ میں جاپان گیا 2-3 مہینے پہلے، جتنی بھی ہمارے اسلامی اقدار اور اخلاق ہے سب ان میں موجود ہیں۔ جھوٹ تک وہ جانتے نہیں، دھوکہ وہ جانتے نہیں۔ مسلمان تو درکنار انسانیت کی قدر ہے ان کے دلوں میں، کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاتے وہ لوگ۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو جن اخلاق سے نوازا ہے، اور اللہ نے فرمایا ہے وَإِسْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، کہ میں اس لیے مبعوث ہوا ہوں کہ میں لوگوں کو اچھے اخلاق سکھا دوں۔ خدا کی قسم احادیث میں نے جو بہترین اخلاق پڑھے ہیں، دیکھے ہیں، میں نے جاپان کے لوگوں میں وہ دیکھ لیے، لیکن ایک نعمت ان میں نہیں ہے، ایمان والی نعمت۔ مجھے آج میں ایک اسکول میں بیان تھا، عدنان صاحب کے اسکول میں، تو ایک پروفیسر صاحب نے مجھے تھوڑا سا کنارے پر لے گیا، تو انہوں نے یہ پوچھا کہ آپ نے جاپان کے متعلق جو اخلاقیات کا اور جو اولاد کی تربیت کا درس دے دیا، میں یہ پوچھتا ہوں، ہم یہ لوگوں سے سنتے ہیں، یہ ٹھیک باتیں ہیں، لیکن پھر جب ان کو سب کچھ مہیا ہے، ان کی اچھی تربیت ہوئی ہے، تو یہ پھر خودکشیاں کیوں کرتے ہیں؟ پوری دنیا میں، ورلڈ میں، وہاں خودکشیاں زیادہ ہیں، اور میں نے جاپان میں وہ جگہ بھی دیکھ لیے جہاں جاپانی لوگ جاتے اور خودکشیاں کرتے ہیں۔ پہلے اپنے گردن کو پھندا ڈالتے تھے اور خود کو ایک درخت کے ساتھ لٹکایا کرتے تھے، اور ابھی اس توڑی سے ایک رگ کو کاٹ کر بس خون بہہ کر ختم ہو گیا۔ تو میں نے کہا ایمان کی نعمت ان کے ہاں نہیں، ایمان کی نعمت، اور وہ یہ ہے، آپ کو میں سناتا ہوں۔ وہاں ایک لڑکا تھا، مجھے لوگوں نے کہا، میں نے یہ پوچھا یہ خودکشیاں کرتے ہیں؟ کہا کہ ہاں، یہ لڑکا جو سامنے بیٹھا ہے یہ 2024 کے فلاں مہینے فلاں تاریخ کو خودکشی کرنے والا ہے۔ میں نے اس کو بلایا، میں کیوں آپ خودکشی کرتے ہو؟ زندگی میں آپ کو کوئی تکلیف ہے؟ کہا نہیں۔ کسی سے کوئی تکلیف ہے؟ کہا نہیں۔ بیماری ہے؟ کہا نہیں۔ بیوی نہیں ہے، نہیں ملتی؟ کہاں ہے، بیوی ہے، بچی بھی ہے، کاروبار بھی ہے، سب کچھ ملتا ہے،
زندگی میں کون سی پریشانی ہے کہ تم خودکشی، کوئی پریشانی نہیں. تو آپ نے اپنے لیے ٹائم کیوں مقرر کیا ہے کہ میں اسی دن خودکشی کروں گا؟ اس نے کہا کہ میں 40 سال پورے ہونے والی ہوں 2024 کے فلاں مہینے میں. 40 سال، بس یہ زندگی کافی ہے، بس ختم. بس یہ زندگی کافی ہے. میں 100 سال کا ہو جاؤں تو یہ کھیل کود، ادھر ادھر بھاگنا اور کام کرنا اور کھانا اور پینا، یہ زندگی بس ختم. 40 دن کے بعد مجھے آرام مل جائے گی. یہ ان کا عقیدہ تھا. 40 دن کے بعد یہ کام کچھ، میں جب مر جاؤں تو کام وغیرہ، یہ تھکاوٹ، یہ سب ختم ہو جائے گا. ان بیچاروں کو کیا پتہ ہے کہ 40 سال کے بعد تم خودکشی کرو گے تو کہاں جاؤ گے. ان کا تو یہ سوچ ہے کہ 40 سال کے بعد جب میں خودکشی کروں گا تو زندگی کی تمام تھکاوٹیں ختم ہو جائیں گی. ایمان نہیں ہے. اگر ان میں ایمان تھی تو شاید وہ روتے تھے اور اللہ سے زیادہ زندگی مانگتے تھے کہ یا اللہ ہمیں زیادہ زندگی دے تاکہ اسی زندگی میں ہم آپ کو سر بسجود ہو کر آپ کو راضی کریں. ایمان کی نعمت، یہ اللہ کی عظیم محبت ہے ہمارے ساتھ. اس سے بڑھ کر کوئی محبت نہیں ہے. ہم کو اللہ نے جو بچے دیے ہیں، ہم کو مال دیا ہے، ہم کو سب کچھ اللہ نے عطا فرمایا ہے. خدا کی قسم سب سے بڑھ کر اللہ کی محبت یہ ہے ہمارے ساتھ کہ ہم مومن ہیں. ہمارے دلوں میں ایمان ہے. ایمان کی وہ خوشبو ہے ہمارے دلوں میں. ایمان کا وہ جو بہترین اور ایمان کی مٹھاس ہے وہ ہمارے دلوں میں ہے. اور پھر ہم کو اللہ نے کتنا عظیم پیغمبر بھیجا ہے ہمارے ہدایت کے لیے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن جیسی نعمت. میرے بھائیوں، ہم کو بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کریں. کوئی شخص آپ کے ساتھ کوئی بلائی کرے تو ضرور غیرت کا تقاضا ہے کہ تم بھی ان کے ساتھ کم از کم خندہ پیشانی سے تو پیش آ جائے. کچھ نہ دے سکے تم، لیکن خندہ پیشانی سے تو پیش آ جائے. تو ہم کو بھی چاہیے کہ اللہ کے سامنے ان کی نعمتوں کا اقرار کرے، اللہ کے ساتھ محبت کرے. اور مومن کی نشانی یہ ہے، قرآن حکیم میں رب العالمین نے فرمایا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ مومن کی نشانی یہ ہے کہ اس کے دل میں سب سے زیادہ محبت اپنی رب العزت کے ساتھ ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک جگہ بیر بکریاں وہ چرا رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ما من نبی الا رعى الغنم، جو بھی ایسا پیغمبر رسول نبی نہیں گزرا ہے جس نے بیل بکریوں کو نہیں پالا ہو، نہیں چرایا ہو. تو صحابہ نے پوچھا ولا انت یا رسول اللہ، آپ نے بھی چرائے ہیں؟ ہاں میں نے بھی چرائے ہیں. اس میں بہت ساری حکمتیں کیا ہیں. اس لیے کہ بیل بکری ایک امت کی مانند ہے تاکہ وہ امت کی تربیت کا وہ پہلے سے ٹریننگ حاصل کرے. اور بھی حکمتیں ہیں. تو وہ ایک جگہ پہاڑ کی دامن میں بیل بکریوں کو چرایا کرتے تھے. تو ایک شخص آیا، نوجوان، بہت خوبصورت سریلی آواز والے. اس نے زبردست سریلی آواز میں یہ کہا، اس لڑکے نے، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والقدرت والہیبت والکبریاء والجبروت. یعنی اللہ کی تعظیم کی، اللہ کے زبردست اوصاف اس نے بیان کی سریلی آواز میں، بہت زبردست. حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو متوجہ ہوا تو فرمانے لگے کہ بیٹا، اللہ نے آپ کو حسن بھی دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت زبردست سریلی آواز بھی دی ہے، اور میری رب کی بہترین انداز سے آپ نے یہ صفات ذکر کی. میرے پیارے بیٹے ایک دفعہ اور سنا، بہت مزہ آیا، بہت مزہ آیا. میری رب کی بہترین صفات بہت زبردست آواز سے آپ نے مجھے سنا دی. ایک دفعہ اور سنا تھا. تو اس نوجوان نے کہا بابا جی کیا دو گے؟ ایک دفعہ تو مفت میں نے سنا ہے، کیا دو گے؟
ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جو بھی آپ مانگتے ہیں، کہاں کیا دو گے؟ تو اس نے کہا کہ یہ آدھی ریوڑ جو بیل بکریوں کا آدھی یہ دو گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو آپ نے بہت کم ریٹ لگایا میرے رب کے نام کا، بہت کم، سارا ریوڑ مانگتے ہیں میں دیتا ہوں، لیکن میرے رب کے نام کو سن لوں، میں میرے رب سے اور میرے رب کے نام سے اور پیارے نام سے میری ساری بکریاں قربان، میرا نفس بھی قربان۔ تو اس لڑکے نے اور بھی خوبصورت آواز سے رب العالمین کی اوصاف گنوائے، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والقدرت والہیبت والکبریاء والجبروت۔ ابراہیم علیہ السلام ذرا اور بھی قریب ہوئے تو کہا بیٹا ایک دفعہ اور۔ کہا بابا جی اور کیا دو گی؟ کیا مانگتے ہو بیٹا؟ یہ باقی بیڑ بکریاں کہاں، یہ بھی آپ کے، یہ بھی آپ کے، یہ نہیں کہو اتنی بڑی قیمت نہ سناؤ، میں خود، مجھے یاد ہے یہ اوصاف، میں خود پڑھوں گا۔ بھئی ایک بکری لے لو، دو لے لو، یہ چند پیسے دے دوں گا۔ ہاں ہم تو یہی کہتے ہیں، ہم کو اگر ایسا ہوا تو ہم کیا کریں گے؟ نہ سناؤ، چل، ثواب تو آپ کی ہے، نہ کماؤ ثواب، ہم خود بولیں گے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اللہ کی محبت تھی، صرف اس جیسی آواز شاید وہ نہ نکال سکتا خود، تو کہا کہ بھئی اور بھی، تو اس نے پھر سنا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا بہت مزہ آیا، ایک دفعہ اور۔ اس نے کہا بابا جی آپ کے ساتھ کیا ہے؟ کیا اور کچھ ہے کہ مجھے دو گی؟ یہ بیڑ بکریاں تو میری ہوئی ہے نا، اور کچھ ہے؟ دیکھو نہیں، خلیل اللہ کو دیکھو جی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا ان بکریوں کو چرانے والا بھی آپ کے لیے کوئی ضروری ہوگا، کوئی آپ تلاش کریں گے، میں آپ کے لیے چراؤں گا ایک دفعہ، میری رب کے یہ صفات مجھے سناؤ، چرواہا بنوں گا آپ کے لیے۔ اس نوجوان کے کہا کہ اے ابراہیم خلیل اللہ، میری آپ کے ریوڑ کو کوئی ضرورت نہیں، یہ سب آپ ہی کے ہیں، میں انسان نہیں ہوں، میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اور مجھے اللہ نے بھیجا کہ چلو ابراہیم کے دل کا تھوڑا سا امتحان لے لو، چیک کرو ان کا دل کہ ان کی دل میں میری کتنی محبت ہے۔ آپ جیت گئے، آپ جیت گئے، آپ نے اپنے ریوڑ، ساری بکریوں، بیڑ کو اور اپنے نفس کو اللہ کے نام سے قربان کر دیا۔ اور جب ملک الموت آیا ابراہیم علیہ السلام کو، اور ملک الموت نے کہا کہ آپ کا ٹائم پورا ہے، وقت پورے ہے، میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ پیغمبروں کا یہ ایک شرف ہے کہ موت سے پہلے فرشتہ آ کر ان سے تھوڑا سا مشورہ کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ملک الموت کو کہ تھوڑا سا وقت ہے میرے ٹائم میں؟ کہا ہاں تھوڑا سا ہے۔ کہا کہ میرا ایک مسئلہ ہے، ایک سوال و جواب ہے، اللہ کو پہنچانا ہے۔ کہا ہاں اتنا ٹائم ہے کہ میں آپ کا ایک سوال پہنچاؤں رب العالمین کو۔ کہا یہ پہنچاؤ میرے رب کو کہ ابراہیم کہتا ہے هل رأيت خلیلا یقبض روح خلیلہ، هل رأيت خلیلا یقبض روح خلیلہ، اے رب، اے میرے رب، آپ نے کبھی ایسا دوست دیکھا ہے جو دوست کو کی روح کو قبض کرتا ہے؟ اب کیسے میرے دوست ہو کہ مجھے مرواتے ہو، میری روح کو قبض کرتے ہو؟ دوست تو دوست کو موت سے بچاتا ہے، آپ مجھے مرواتے ہیں، کیسے دوست ہو؟ ملک الموت گیا، واپس ہی آیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرے رب نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ابراہیم کو کہو هل رأيت خلیلا یکرہ لقاء خلیلہ، کیا آپ نے کوئی ایسا دوست دیکھا ہے جو اپنے دوست کی ملاقات کو اچھا نہ سمجھ رہا ہو؟ میں تو آپ کا دوست ہوں، موت تو کیا چیز ہے؟ یوصل الحبیب الی الحبیب، دوست کو دوست سے ملاتا ہے،
कैसे दोस्तों के मेरी मुलाकात से तुम किनारा कशी करते हो। ओ वाकई मौत को अल्लाह ताला से मिलाने का चीज है। अज्जल अज्जल, जल्दी करो जल्दी करो, मेरी रूह और मेरी नफ्स रब्बुल आलमीन से कुर्बान। मेरे भाइयों, सब कुछ जो है हमारे ये नेमतें अल्लाह की तरफ से है। सब कुछ ये हमको रब्बुल आलमीन ने दिए हैं, और ये हमारा ईमान है कि अल्लाह के पास इतनी नेमतें हैं, इतनी, और हमको इतनी नेमतें दिए हैं कि वो हम गिन नहीं सकते। व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर आप अल्लाह की नेमतों को गिनना शुरू करें तो वो आप गिन नहीं कर सकते, शुमार नहीं कर सकते। तो ये जितनी भी है अल्लाह की तरफ से दी। अगर अल्लाह न चाहे तो खुदा की कसम ये हाथ में नहीं हिला सकता। अल्लाह न चाहे तो मेरे एक आंख को भी नहीं हिला सकता। अल्लाह न चाहे तो मैं अपने पैर को, पांव को जमीन से नहीं उठा सकता। ये तो अल्लाह ताला की मेहरबानी है मेरे भाइयों। और फिर आप पर भी अल्लाह की खुसूसी मेहरबानी है कि आपको अल्लाह ताला ने यहाँ एक बहुत अच्छे सरजमीन में काम के लिए और रोजगार के लिए यहाँ अल्लाह ने आपके दिलों में डाला, आपको सहूलतें मुहैया की हैं। आइए आप अपने मुल्क ममालिक को, खुसूसन पाकिस्तान में रोजगार के लिए लोग इधर उधर भागते हैं, कोई रोजगार नहीं मिलता। और कैसा मुल्क है भाई, अमन वाला मुल्क माशाअल्लाह, कोई बदअमनी नहीं, इंसाफ वाला मुल्क माशाअल्लाह। और मैंने सुना कि ये लोग, इसकी पुलिस वाले, इसके इंतजाम वाले लोग, इंतजामिया वाले कितने अच्छे लोग हैं। ये सारे अल्लाह की मेहरबानियां हैं। ऐसा न हो कि अल्लाह की नेमतों की आप नाशुक्री न करें, अल्लाह की नेमतों की बेकदरी न करें। ये रब्बुल आलमीन के मैं सऊदीया में एक हमारे साथ जो साथी मिलते हैं तो सब ये कहते हैं कि एक दुआ हमारी लिए करे कि हमें अल्लाह अपने मुल्क को बस यहाँ से हमको उठाए और अपने मुल्क को, और बस ये हम तंग हैं यहाँ। तो मैंने उनको कहा कि भाई आप नाशुक्र हैं, नाशुक्र न करो। आप सऊदी अरब जैसे मुल्क में हैं, आप उम्रा कर सकते हैं, तवाफ कर सकते हैं, हज कर सकते हैं, और अपने मुल्क जाकर क्या करेंगे? ठीक है, जाएं छुट्टी लेकर फिर वापस आ जाएं। तो हमारा एक साथी था, वो मिस्त्री था गाड़ियों का, बहुत तंग था। तो मैंने कहा ठीक है, आप भी दुआ करें, हम भी करेंगे। बाहर कैफ उसने वो अपना वीज़ा कैंसिल करके पाकिस्तान गया, पेशावर में उसने वहाँ एक वर्कशॉप खोल दिया। खुदा की कसम जितने पैसे थे वो सब खा गए। फिर आया करता था, वो कहता था हमारी दुआ करे कोई अकामा मिल जाए। क्या तो सब कुछ मेरे खा लिया, कुछ रोजगार नहीं है, झगड़े हैं। सुबह उठ कर एक ने कहा तुमने मुझे ऐसे देखा, तुमने ऐसे देखा, ये चीज तो वहां नहीं थी। इसलिए मेरे भाइयों, आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, ना शुक्र न करें। और जिस मुल्क में आप रहते हैं उसी मुल्क के कानून की मुकम्मल निज़ाम की आप पाबंदी किया करें। ऐसा ना हो कि ये लोग कहेंगे कि ये कैसे पाकिस्तानी लोग हैं, भाई पाकिस्तानी तो ऐसे है, पाकिस्तानी तो ऐसे है, पाकिस्तानी तो ऐसे, बल्कि भी बदनामी होगी और हमारी भी बदनामी होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको देखकर इंतहाई खुशी हुई, और मैं आपको ये एक वसीयत के तौर पर और एक नसीहत के तौर पर और एक अपील के तौर पर ये मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप अपनी रब्बुल इज़्ज़त के साथ मोहब्बत कायम रखें, अपनी नमाज को पढ़ा करें। अल्लाह नमाज से बहुत ज़्यादा खुश होता है, और नमाज के बगैर अलावा आप खुद को तस्बीहात में लेकर अल्लाह की जिक्र किया करें। तिलावत कुरान हकीम दिन में जितना भी आपसे हो सके तो तिलावत कुरान हकीम किया करें। आप तो बात तो लंबी नहीं होगी, तंग तो नहीं होंगे? अच्छा, अल्लाह की मोहब्बत के लिए मैं एक वाक़या आपके सामने सुनाता हूँ। दूसरा एक वाक़या, ये फ़िरऔन जो था, मिस्र में मैं गया हूँ, और काहिरा में वहाँ जो म्यूज़ियम है उसमें
اس فرعون کا جو تابوت ہے، وہ جثہ ہے بدن، وہ پڑا ہے. میرے بیٹے جو انیس احمد صاحب ہیں وہ بھی میرے ساتھ تھے. یہ فرعون کا ایک نوکرانی تھی، اور ہماری کتابوں میں اس کو ماشطہ کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی کنگھی والی. جو فرعون کے گھر کی جو بیوی تھی یا کوئی بیٹی وغیرہ، ان کے لیے کنگھی سر میں وہ پھیرتی تھی. اور شاید یہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ کنگھی والی تھی، لیکن میرے ذہن میں صرف کنگھی تو ایک عورت خود بھی پھیرتی ہے سر میں. شاید کہ وہ ایسی بیوٹی پارلر وغیرہ کہ کوئی لڑکی ہو کہ ان کی بیٹیوں زنانہ کے حسن کے لیے کوئی وہ کاریگر تھی. تو ایک دفعہ وہ فرعون کی بیٹی کے لیے کنگھی پھیر رہی تھی سر میں، تو کنگھی اس سے گر گئی. تو اس لڑکی نے غیر اختیاری طور پر اللہ کا نام لے کر، جیسے ہم کوئی ایسا کام ہو جائے تو کہ یا اللہ، تو اس نے رب العالمین کا نام پکارا. تو اس لڑکی نے کہا آپ نے آ کے کس کو آپ نے آواز دی، یہاں تو کوئی نہیں ہے. تو اس لڑکی نے کہا وہ نوکرانے کہ میں نے اپنے رب کو آواز دیا. کہا آپ کا رب کون ہے؟ میرا بابا فرعون. کہا نہیں، میرا اللہ ہے جو اس سماوات، آسمانوں اور زمینوں کا، اس کائنات کو پیدا فرمایا. اس لڑکی نے وہ بات فرعون تک پہنچا دی کہ بابا جی یہاں ہماری جو نوکرانی ہے وہ تو کوئی دوسرا رب مانتی ہے، اور کل میرے سامنے اس نے اس رب کو پکار بھی دی، آواز بھی دیا. فرعون کو تو پتا، وہ تو فرعون تو یہ کہا کرتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، آپ کا سب سے بڑا رب میں ہوں، مجھ سے بڑھ کر کوئی رب ہے نہیں. فرعون سمجھ گیا. تو اس نے اس نوکرانی کو بلایا اور کہا کہ تم نے کل کیا کہا تھا، میرے علاوہ کوئی رب ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے. کہا کون ہے؟ کہا وہ رب ہے جس نے سارے کائنات کو پیدا فرمایا، آپ کو پیدا فرما، آپ کے باپ کو، آپ کی والدہ کو، آسمانوں کو، پہاڑوں کو، زمین کو، اس کو. بس وہ سمجھ گیا. اس نے کہا کہ نہیں، تمہارا رب میں ہوں، روزی میں دیتا ہوں، تمہارا زندگی اور تمہاری موت میری ہاتھ میں ہے. میں چولتی ہوں تو آپ زندہ رہو گی، اور میں مرواتی ہوں تو ابھی میں تمہاری زندگی ختم کروں. کہا کہ یہ تو ظاہری اسباب کے بنا پر تم کہتے ہو. تمہارے باپ کو کس نے مروایا ہے؟ تمہارے دادا کو کس نے مروایا ہے؟ تم کو کس نے پیدا کیا ہے؟ بس وہ بگولا ہوا فرعون، اور اس نے کہا کہ تم کو اپنے عقیدے سے توبہ نکالنی ہوگی، اور تم نے توبہ نہیں نکالا اور مجھے رب نہیں مانا تو میں ایسا سزا دوں گا آپ کو کہ نشان عبرت بناؤں گا. اس نے کہا بقول و جادوگر فقض ما انت قاص انما تقضی هذه الحیات الدنیا، آپ کی ہاتھ کھلا، جو بھی کرتے ہو کرو. خیر واقعہ ذرا لمبا ہے لیکن میں مختصر کروں گا کہ فرعون نے اس کو بلایا اور اس سے کہ کپڑے وغیرہ سب اتار دیے، برہنہ کر دیا، اور پھر اس کو لٹا دیا، اور اس کے ہاتھوں پر اور سینہ پر اور جو پیر ہے سب پر وہ کیل جو ہے جو لوہے والی کیل اس کے جسم پر کیا ہے یعنی گاڑ دیے. اور اسی وقت میں بھی اللہ کو وہ پکارتی تھی. اور اس کے ساتھ اور یہ ظلم یہ کیا کہ اس کا ایک بیٹا تھا چھوٹا سا، جو اپنی ماں کی دودھ وہ چوستا تھا، وہ اس کو لایا، اس کی سینے پر وہ اس کو لٹا دیا اور اس کو اپنی ماں کے سینے پر ذبح کر دیا. اتنا تکلیف دیا. جب فرعون اپنے گھر کو گیا تو آسیہ ان کی بیوی تھی، تو اس کو کہا کہ کیسا میں نے کیسا سلوک کیا ان کے ساتھ، جب میری ربوبیت کا کوئی اقرار نہیں کرتا تو ایسا ہی کروں گا. تو آسیہ نے کہا کہ ظالم، تم نے انتہائی ظلم کیا، اس بیچارے کو اتنا دردمند کیا تم نے، اور پھر ان کے بچے نے کون سا گناہ کیا تھا کہ اس کے سینے پر اس کو ذبح کر دیا، اور اپنے چھوٹے بچے کے خون جو ہے اس کے ناک اور منہ میں گیا. یہ کہ تم نے کیا ظالم.
اللہ آپ سے پوچھے گا۔ جب آسیہ نے یہ کہا کہ اللہ پوچھے گا، فرعون نے کہا تم بھی مجھے رب نہیں مانتے، نہیں مانتی؟ کہا نہیں، تم رب نہیں، میرا رب وہ ہے جس نے سارے کائنات کو پیدا فرمایا۔ بس فرعون آگ بگولا ہو گیا اور فوراً میٹنگ بلایا اپنے وزراء وغیرہ کی کہ یہ میرے آسیہ، اور آسیہ کے ساتھ والہانہ محبت تھی فرعون کی کہ وہ بھی موسیٰ کے جال میں پھنس گئی ہے میری بیوی آسیہ، وہ تو بھی کوئی دوسرا رب مانتی ہے۔ کسی نے کہا چھوڑ دو حضرت اور یہ ٹھیک ہو جائے گی، اور دماغ میں فرق ہے، لیکن بعض لوگوں نے کہا کہ بھائی اس سے جان چھوڑواؤ، اس کو ختم کرو، ورنہ یہ شاید تمہارے خلاف کوئی انقلاب آ جائے گا، کوئی اور بھی اسے عقیدی والے پیدا ہوں گے۔ تو آسیہ کو کہا کہ آسیہ تم کو بھی ختم کرنے والا، اور ایسا نشان عبرت بناؤں کہ دنیا تماشا دیکھیں گے، مجھے رب مانو، اپنے عقیدہ چھوڑو۔ آسیہ نے کہا کہ نہیں، آپ رب نہیں ہیں، آپ اللہ